السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی انسائٹس۔ آج ہم بات کریں گے نتاشا دانش کے بارے میں، جس نے تیز رفتار کار چلاتے ہوئے 2 معصوم لوگوں کی جان لے بیٹھی اور 5 لوگوں کو زخمی کر دیا۔ جن لوگوں کی جان لی اس میں ایک والد اور ایک بیٹی تھے۔ والد کی عمر تھی 60 سال اور جبکہ بیٹی کی عمر تھی 23 سال۔ بیٹی MBA کی اسٹوڈنٹ تھی اور اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ جاب بھی کر رہی تھی، اور جس وقت یہ حادثہ رونما ہوا اس وقت بھی ان کے والد بائک پہ انہیں جاب سے گھر واپس لے کے جا رہے تھے۔ جی، بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 2 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی، اور غالباً کارساز روڈ تھا جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ لینڈ کروزر پر تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہی تھی اور جاتے ہوئے انہوں نے غالباً جو لگ رہا ہے جو ان کو پیچھے سے ہٹ کیا گیا، اور موقع پہ ہی وہ دونوں وہیں پہ شہید ہو گئے۔ اور جیسے ہی وہ موٹر سائیکل کو ہٹ کرتی ہیں، ہٹ کرنے کے بعد وہ شی کیریڈ آن ڈرائیونگ آن ہائی اسپیڈ، اور وہ جا کے پھر ایک اور کار کو پیچھے سے ہٹ کرتی ہیں۔ اور آپ اس کی ویژولز دیکھیں کہ اس کار کا اس کی کیا کنڈیشن ہے اس ایکسیڈنٹ کے بعد۔ دیکھیں خود تو وہ لینڈ کروزر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ That car has everything. That car has ABS. That car has airbags. All the security and اور اس میں سب equipment اس میں equipped ہوتے ہیں جو کہ آپ کی جان بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں بھی ایکسیڈنٹ کے بعد، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ Maybe she was in a trauma that she was trying to come out from. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے 2 معصوم لوگوں کی جان لے لی۔ I mean it's a big thing. اور جیسے ہی وہ باہر آتی ہیں، ایک بہت ہی افسوسناک ایکٹ ان کی طرف سے دیکھا گیا۔ بیہیویئر تھا وہ جی اظہار افسوس تھا۔ ہاں، جیسے ہی وہ باقاعدہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے بعد پھر ان کو پکڑتے ہیں کہ وے یو گوئنگ۔ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس موقع پہ لوگوں کی کہ she wasn't in her senses. Okay, I'll give her benefit of the doubt کہ she was involved in an accident, اور آپ کچھ دیر آپ اپنے سینسز میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو وہاں پہ آئی وٹنسز تھے، انہوں نے کہا she was behaving strange. Not in the sense of mentally ill, but like she was under the influence of drugs. That's a big thing. یعنی کہ آپ نشے کی حالت میں اپنی لینڈ کروزر پہ بیٹھتے ہو، ہائی اسپیڈ میں جاتے ہو، وہ بھی ایک سروس روڈ پہ ابو 100، اور آپ لوگوں کی جان لے لیتے ہو۔ یہ کس قسم کی آپ کی انسانیت ہے؟ ہم مانتے ہیں آپ ٹھیک ہے، آپ ایک بزنس مین کی وائف ہیں، آپ خود بزنسز میں انوالو ہیں، گل احمد۔ لیکن اب تو وہ کیس کو موڈیفائی کر رہے ہیں دوسرے طریقے سے کہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ ذہنی طور پہ بیمار ہیں جس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ تو کریں گے۔ دیکھیں ایز اے فیملی ممبر، جو ہسبینڈ ہیں، ظاہری بات ہے ایک حادثہ پیش آ گیا جو بھی ہوا، اب بینگ اے ہسبینڈ ہی ول گو آؤٹ اینڈ ٹرائی ایوری تھنگ ٹو سیو ہر۔ ظاہری بات ہے یہ کاغذی کارروائی پہ آپ کچھ بھی لکھوا سکتے ہو کہ وہ مینٹلی ال ہے۔ کیسی مینٹلی ال ہے؟ جو انسان دماغی طور پر بیمار ہوتا ہے اس کو یو کے والے ایسی لائسنس دے دیتے ہیں۔ پر ان کا یہ کہنا نا کہ لائسنس جو ہے وہ 10 سال کا ہے، اور جو بیماری ہے ان کی یہ ابھی 5 سال ریسنٹلی 5 سال میں اسٹارٹ ہوئی ہے، اور جو لائسنس ہے انہوں نے 10 سال کا لیا ہوا ہے، پہلے کا لیا ہوا ہے۔ دیکھیں جو کچھ مرضی ہے، کہانی بنانی ہے آپ جتنی مرضی بنا لیں، بیٹھ کے آپ یہاں پہ جتنی مرضی آپ کہانی بنا لیں۔ اگر آپ کو ایسا تھا ہی، اور یہ آپ کی نیگلیجنس ہے، یہ آپ نے میں ان کے ہسبینڈ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ آپ کو پتہ کہ آپ کی وائف اگر دماغی مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے تو آپ نے اس کو پراپر ارینجمنٹس کیوں نہیں کی؟ اس کو گاڑی کی ایکسیس کیسے ملی؟ گاڑی کی ایکسیس ملی، ٹھیک ہے،
اور گاڑی کی ایکسس لینے کے بعد وہ ہائی سپیڈ پہ جا رہی ہیں اور آپ لوگ اس کو ٹریک بھی نہیں کر پائے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی وائف گھر سے نکل چکی ہیں, گاڑی پہ بیٹھ چکی ہیں, اینڈ ویئر شی گوئنگ نو بڈی نوز. دیٹس وٹ اٹ لکس لائک. تو میں چاہتا ہوں یہ اس کی ان کی وائف کے ساتھ ساتھ ان کے خصم کو بھی اندر کریں. صاف جو ان سی بات ہے, یہ ان کی بھی لاپرواہی ہے. آپ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے 2 لوگوں معصوم لوگوں کی جان چلی گئی, اور یہ آپ کو یہاں پہ آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. اور اگر ہمارا قانون, ہماری جوڈیشری اس کیس کو غلط ڈائریکشن پہ لے کے جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا تماچا ہوگا ہماری عدالتی سسٹم پہ. اور یہ ہم سب کی نظر ان پہ ہے, سب کی. دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. چلیں یہ حادثہ تو پیش آ گیا, لیکن اس کے بعد جو بیہیویئر تھا, جیسا کہ آپ سب نے بھی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا, لڑکی کا جو اس خاتون کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بھی ڈیفرنٹ تھا. اور اس کے علاوہ ان سے ایک لڑکی ملنے بھی آتی ہیں, آئی ڈونٹ نو وہ کون تھی, شکل سے تو مجھے ان کی سسٹر ہی لگ رہی تھی جو بھی ہم سب نے ویڈیوز میں دیکھا. وہ آ کے ان کو حق کر رہی ہیں, ان کی بیک پہ ایسے وہ دیتے نہیں, آپ دلاسے دے رہے ہیں, دلاسے دے رہی ہیں. یس, ان کا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ مجھے بالکل ناپسند ہے. مطلب وہ ان کو پتا تھا ہمارے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے, کور اپ کر لیں گے. یس, ہم کور کر لیں گے سب کچھ. ہاں, سب سے پہلے تو وہ جو بھی خاتون تھی, مجھے تو اس خاتون کا نام نہیں پتا, جو بھی آئیں, شرم آنی چاہیے اس خاتون کو بھی کہ آپ چلے ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا جا کے, آپ نے وہ بندہ سیو ہے, جا کے جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان کے لواحقین سے جا کے بات کریں. اور جو وہاں پہ پولیس اور رینجرز جیسے اس نتاشا کو بیک کر رہے تھے, ایک چین بنا کر وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, شرم آنی چاہیے آپ رینجرز کو بھی. کیسے وہاں پہ رینجرز پہنچے؟ پولیس کا کام تھا وہاں پہ, کیسے رینجرز پڑے؟ یہ چیزیں پروف کرتی ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پیسے ہے نا جی, پیسہ چلتا ہے ہر جگہ پر. اور پاکستان جیسی کنٹریز میں تو چلتا ہی پیسہ ہے, لو تو چلتا ہی نہیں ہے وہاں پہ. ہاں, کیوں, کہاں پہ تھے ان کے ہسبینڈ؟ پیچھے سے بیٹھ کے ساری, ہاں جی بالکل, اٹ واز مینیجڈ. somebody had to manage the whole scene. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس انسان پہ جس نے روکا, وین کے آگے کھڑا ہو گیا جا کے کہ نہیں, پہلے جو لوگ جہاں بک ہوئے ہیں ان کو پہلے دیکھیں, یہ خاتون یہاں سے نہیں جائے, کہیں نہیں جائے گی. اس نے صحیح شہری ہونے کا, میں کہتی ہوں, حق ادا کیا. بالکل, جس نے ان کو روکا ہے کہ نہیں بھائی, پہلے لواحقین کو اٹھایا جائے گا, پھر یہ ملزم کہیں جائے گا, اندر جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں تو اس پورے سسٹم سے مجھے تو اب گھن آتی ہے. جس طرح ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح مڈل کلاس لوگوں کو, جو کہ ہم پائی جوڑ کر اپنی ایک زندگی بسر کرتے ہیں, ہم لوگ ان کے آگے کچھ نہیں ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں ہم لوگ. اور کیا ہمیں ہمیشہ یہ ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. ہم کو اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی. ایسے واقعات کی وجہ سے ہی ہم جیسے لوگ بالکل ہی ہوپلیس ہو چکے ہیں کہ ہمیں کہیں انصاف نہیں ملتا. اینڈ اٹ ہیز ٹو اسٹاپ ایٹ سم پوائنٹ, اینڈ اٹ از ناؤ. اور ان کے جو وکیل ہیں عامر منصور ان کا نام ہے, ان کا بیہیویئر بھی, ان سب کا بیہیویئر قابل قبول ہے ہی نہیں. نظر آتا ہے کہ وہ پیسے کی شو آف کر رہے ہیں. وہ ایون کہ وہ پیسہ بھی آفر کر رہے ہیں کہ ہم ایک بندے کو 68 لاکھ سم تھنگ ایسا کچھ پیسے دیں گے. مطلب کچھ ان کے لیے کچھ چیز معنی ہی نہیں رکھتی, کسی کی جان, وہ صرف پیسہ ان کو نظر آ رہا ہے. وہ پیسہ بھی آفر کروا رہے ہیں, لیکن ابھی تک جو لواحقین کے گھر والوں نے کسی بھی قسم کے پیسے کو مطلب انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. میں ابھی ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی, آئی تھنک وہ ان کا بھائی تھا یا کزن بردر تھا, آئی ڈونٹ نو, مجھے صحیح سے نہیں معلوم. انہوں نے بولا ہے کہ نہ ہی ہم سے کسی نے پیسے کا رابطہ کیا اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پیسے کا رابطہ کرے. اور آئی تھنک یہ بالکل ٹھیک چیز ہے جو انہوں نے ایک دیکھیں ان کا پیسہ کیا کرے گا. جی, کیا کرے گا ان کا پیسہ؟ ان کے جو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, ان کی جانیں واپس آ جائیں گی؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ ٹرینڈ, یہ اس فاشیت کو ختم ہونا چاہیے.
ہمیں اسی وقت اس کو ختم کرنا چاہیے اور ان جیسے ملزموں کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا چاہیے اور قانون کے مطابق جو اس کی سزا ہے اس کو وہ سزا ملنی چاہیے. ابھی تک آپ کا کیس کنکلوڈ نہیں ہو پایا. جیسے یہ کار ہٹ کرتی ہیں اس کی ایک پری ویڈیو بھی آ چکی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ سفر کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تب ان کی سپیڈ نارمل تھی, یہ جا رہی ہیں اپنی لینڈ کروزر پہ اور اس کیمرے میں دکھایا گیا ہے کہ جاتے جاتے ایک سڈن ٹرن کار اپنی موو کرتی ہیں اور ایک کار کو ہٹ کرتی ہیں, پھر ایک موٹر سائیکل والے کو بھی ہٹ کرتی ہیں, وہاں سے یہ پھر اسپیڈ پکڑتی ہیں. اس ویڈیو سے یہ لگتا ہے کہ she was traumatized a bit when she hit the car and the bike, then she started speeding up. اور شاید جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو ڈر لگ رہا ہوگا کوئی مجھے پیچھے سے کوئی چیز نہ کر لے, تو وہ she had to put her foot down. لیکن پیچھے سے کوئی چیز نہ کر لی, لیکن ایٹ لیسٹ آپ آگے تو دیکھ رہے ہیں نا, آپ کے آگے کوئی آ رہا ہے تو آپ اس کو اڑا دیں گے. دیکھیں یہ اس طرح تو نہیں نا کہ آگے آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ کیا ہے. جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بالکل نشے کی حالت میں تھی. اب اس کو پروو کرنا میرا کام نہیں ہے, اس کو پروو کرنا ہے ہماری ریاست نے, اس کو پروو کرنا ہے ہماری عدالتوں نے. اور اگر ان کی رپورٹ آگے پیچھے ہوتی ہے, یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا صحیح سے ٹرائل ہونا چاہیے. اور انڈر نو سرکمسٹانسز یہ کسی بھی پیسے کی انفلوئنس میں ہماری عدالتی سسٹم کو نہیں آنا چاہیے, چاہے جتنا مرضی انسان بڑا ہو. دیکھیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, نو میٹر وٹ بیک گراؤنڈ یو بلانگس فرام. آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, آپ کتنا بینک بیلنس ہے, آپ کو لوگوں کی جانوں کی پرواہ ہونی چاہیے. آپ قطعاً بھی اصلاح پڑھائی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کی جان لے لیں. اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے, اور یہ بنے گا انشاءاللہ جب اس خاتون کا ٹرائل ہوگا اور اس کو جیل میں بند کیا جائے گا. اور میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو بھی بند کرنا چاہیے, جو کہ پیچھے بیٹھ کے پیسے چلا رہا ہے. کیا نام ہے اس کے شوہر کا؟ دانش صاحب. یہ اب ایسا نہیں ہوگا, آپ چاہے جتنی مرضی ٹرائی کر لیں, آپ کو بھی کورٹ کچہری میں گھسیٹا جائے گا اسی معاملے میں. اور انشاءاللہ جو لوگ جہاں بھگ ہوئے ہیں ان کو انصاف ملے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.